جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم 18ویں پارے کی سورہ نور کی آیت نمبر 31 پڑھیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، جھکا کے رکھیں۔ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ تو یغضضن من ابصارہن میں نگاہوں کے جھکانے کا جو مسئلہ ہے، اس کے بارے میں سب حضرات کا اتفاق اس بات پر ہے کہ مردوں کو تو یہ حکم ہے کہ وہ بدنظری نہ کریں، وہ عورتوں کو نہ دیکھیں، کسی حالت میں بھی غیر محرم عورت کو نہ دیکھیں۔ لیکن عورتوں کا معاملہ کیا ہے کہ عورتوں کے لیے اس بارے میں حکم کیا ہے، اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض رات نے فرمایا کہ عورتوں کے لیے مطلقاً مجموعی طور پر ممنوع ہے کہ وہ مردوں کو نہیں دیکھ سکتی، اور اس کے لیے استدلال کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ازواج مطہرات ہیں، امہات المؤمنین میں سے ہیں، ایک موقع پر ایک نابینا صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں ازواج کو ان سے پردے کا حکم دیا۔ انہوں نے آگے سے یہ فرمایا، عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو نابینا ہیں، یہ دیکھ نہیں سکتے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ نابینا ہیں، آپ تو نابینا نہیں۔ اس لیے یہ فرمایا گیا کہ عورتیں بھی اپنی نظر کی حفاظت کریں۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ عورتیں اگر بدنیتی سے دیکھیں گی تو پھر تو ممنوع ہے، لیکن ویسے اگر دیکھ لیں تو اس میں گنجائش موجود ہے، اور اس کے لیے استدلال کرتے ہیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیزے بازی کا مقابلہ دکھایا۔ مسجد نبوی میں حبشی وہ غلام نیزے بازی کا مقابلہ کر رہے تھے، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوٹ میں ہو کر اس کو دیکھا۔ تو بہرحال فتنے کا اندیشہ ہونے کی صورت میں تو بہر صورت نظروں کی حفاظت کا حکم ہے۔ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور عفت اور عصمت کی حفاظت، شرمگاہوں کی حفاظت یہ تو لازم ہے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت کا اظہار نہ کریں۔ زینت کا اظہار نہ کریں سے مراد یعنی وہ مواقع، وہ اعضاء جو زیب و زینت کا باعث بنے، ان کو ظاہر اور نمایاں نہ کرے۔ الا ما ظہر منہا، مگر وہ جو اس سے ظاہر ہو جائے۔ الا ما ظہر منہا سے کیا مراد ہے؟ تو بعض رات نے فرمایا کہ عورت کے لیے حکم یہ ہے وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں ٹھہری رہے، لیکن جب عورت باہر نکلے گی تو باہر نکلنے کی وجہ سے اس کا بھرکا، اس کی جسمانی ساخت، اس کا قد بت، یہ چیزیں بھی نمایاں نہیں ہونی چاہیے، لیکن مجبوری ہے، اور اس مجبوری کی وجہ سے جو عورت کا بھرکا بھی ظاہر ہو رہا ہے، جو عورت کی جسمانی ساخت بھی ظاہر ہو رہی ہے، یہ الا ما ظہر منہا ہے۔ اور بعض رات نے فرمایا کہ الا ما ظہر منہا سے مراد وہ اعضاء ہیں، جیسے ہتھیلی اور چہرہ ہے کہ اس کے بغیر آدمی کا کوئی کام ہو نہیں پاتا، ہتھیلی ظاہر کرنی پڑتی ہے، یا جو وہ یعنی چہرہ ہے وہ بھی بعض رات کے نزدیک۔ لیکن یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے کہ اس میں دونوں حضرات کی الگ الگ آراء ہیں۔ ایک حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے ہے، اور ایک حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے ہے۔ لیکن اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ فتنے کا اندیشہ ہونے کی صورت میں تو چہرے سمیت ہر چیز کا پردہ، اور چہرہ ایک ایسا عضو ہے جس کے ذریعے سے شناخت ہوتی ہے، جو محاسن کا مرکز اور منبع ہے۔ اس لیے اکثر حضرات کا اس پر اتفاق ہے
کہ چہرے کا پردہ اور چہرے کا حجاب لازم ہے۔ فرمایا کہ الا ما ظہر منہا، جو خود ظاہر ہو جائے۔ عرض کیا کہ برقع، جسمانی ساخت اور چادر حجاب وہ بھی نہیں ہونا، وقرن فی بیوتکن کے تحت وہ بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر مجبوری میں یہ ہو گیا تو ایسی صورت میں اس کی گنجائش ہے۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور چاہیے کہ وہ اپنے دوپٹوں کو، اپنی اوڑھنیوں کو، عَلَى جُيُوبِهِنَّ اپنے سینوں پر رکھیں ڈال کر، اپنے سینوں پر ڈال کر رکھیں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنا زیب و زینت ظاہر نہ کریں، إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، مگر اپنے خاوندوں کے لیے۔ خاوندوں کے لیے جائز نہیں بلکہ مستحسن ہے، لازم ہے کہ عورت اپنے خاوند کے لیے بناؤ سنگھار کرے۔ ہمارے آج کے دور کا یہ بڑا مسئلہ ہے کہ بہت ساری خواتین اس معاملے میں اہتمام نہیں کرتی، کہیں تقریب میں جانا ہوگا اہتمام کریں گی، لیکن گھر میں اہتمام نہیں کرتی۔ تو یاد رکھیے کہ گھر میں اہتمام کرنا چاہیے، تاکہ جو نکاح کے بارے میں فرمایا کہ یہ نکاح جو ہے وہ نظروں کو جھکانے والا، ایمان کی حفاظت اور عفت کی حفاظت کا ذریعہ ہے، تو جب ایک مرد کے لیے اس کی عورت اس کے اہتمام کے ساتھ سجے سنورے گی اور اس کا اہتمام کرے گی تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ بہت سارے فتنوں کے دروازے بند ہوں گے۔ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، اپنے خاوندوں کے معاملے میں۔ او آبائن، یہ آگے پردے کے احکامات ہیں کہ جو ان کے آبا ہیں، والد ہیں، وہ محرم ہیں۔ او آبائی بعولتہن، بعولتہن خاوند کے والد جو ہیں وہ بھی محرم ہیں، سسر جو ہے۔ او ابنائہن، بیٹے، او ابنائی بعولتہن خاوندوں کے بیٹے، او اخوانہن ان کے بھائی، او بنی اخوانہن بھائیوں کے بیٹے یعنی بھتیجے، او بنی اخواتہن بھانجے بہنوں کے بیٹے، او نسائہن یا عورتیں، او ما ملکت ایمانہن یا وہ عورتیں جو ان کی باندیاں ہیں، ان کی ملک میں ہیں، او التابعین غیر اولی الاربہ من الرجال، یا وہ تابعین خدمت کرنے والے، کام کاج کرنے والے، غیر اولی الاربہ من الرجال، ایسے کہ جو کوئی دلچسپی اور کشش نہ رکھتے ہیں، یعنی جن کو کوئی غرض نہ رکھتے ہوں۔ غیر اولی الاربہ من الرجال، مردوں میں سے بعض اوقات ایسے مرد ہوتے ہیں کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ملنگ ٹائپ کے ہوتے ہیں یا ایسے مجذوب ٹائپ کے ہوتے ہیں کہ وہ بس اوقات ان کو زندگی کے معاملات سے کوئی زیادہ سروکار نہیں ہوتا، ایسے لوگ مراد ہیں۔ اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا وہ بچے جو ابھی عورتوں کے پردوں کے معاملات سے آگاہ نہیں ہو، کم سن عمر جو بچے ہوتے ہیں وہ۔ لیکن اگر بچہ بڑا ہو جائے، بلوغت کے قریب ہو جائے اور فتنے کا اندیشہ ہو تو پھر اس بچے کے معاملے میں بھی احتیاط کرنے کا حکم ہے۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، اور وہ اپنے پاؤں زمین پر زور سے نہ مارے۔ زور سے مارنے کا مراد یعنی ایسا انداز نہ اختیار کریں کہ جس کی وجہ سے کوئی فتنے میں مبتلا ہو جائے۔ لباس ایسا پہننا جس کے ساتھ گھنگرو ہوں، خوشبو ایسی لگا کر جانا کہ جس کی وجہ سے دوسروں کے لیے اس میں کشش پیدا ہو، یا اور کوئی ایسی شکل اختیار کرنا کہ جس کی وجہ سے دعوت گناہ ملے، اس سے اجتناب کا حکم ہے۔ عورت نے پردے میں رہنا ہے، عورت نے حجاب میں رہنا ہے، عورت نے مٹ کے رہنا ہے، عورت نے چھپ کے رہنا ہے، اور ہر وہ شکل، ہر وہ ذریعہ کہ جو گناہ کے اوپر آمادہ کرنے والا یا گناہ کی طرف لے جانے والا، جس کو سد ذرائع کا اس نے عرض کیا تھا، ہر وہ ذریعہ جو بدکاری اور بے حیائی کی طرف لے جانے والا ہے اس سے منع فرمایا گیا۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، تو اپنے پاؤں زمین پر زور سے نہ رکھیں، تو گویا کہ عورت کے پاؤں رکھنا، عورت کی آواز تک بھی پردہ ہے۔ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ، تاکہ ظاہر ہو جائے
تاکہ واضح ہو جائے ما یخفین من زینتہن، اپنی زینت میں سے جو چیز چھپاتی ہیں اس کا اظہار بھی نہیں ہونا چاہیے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اور اللہ کی بارگاہ میں سب کے سب رجوع کرو ایھا المؤمنون، اے ایمان والو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھیے کہ جن جن رشتوں کا یہاں تذکرہ ہوا، یعنی موٹی سی بات، جو محرم رشتہ دار ہیں ان سے پردہ نہیں ہے، لیکن جو غیر محرم ہیں جیسے دیور اور جیٹھ جو ہیں یہ غیر محرم ہیں، اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پر سوال ہوا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو دیور ہے یہ تو آگ ہے، آگ، تو پردہ ہے۔ اور یہ جو کزنوں کے بیٹے اور کزن اور فلان، یہ جو ہمارے معاشرے میں بے شمار قسم کے ایسے رشتے، اور اللہ معاف فرمائے کہ اختلاط کی شکلیں بن گئی، ان سب کی سب شکلوں سے اجتناب کرنے کا حکم ہے۔ اچھا، اب بہت ساری جگہوں پر افراط و تفریط ہو جاتا ہے، مثلا بعض اوقات جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، اکٹھے رہتے ہیں اور حل کوئی نہیں ہے، متبادل کوئی نہیں ہے، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایک ہے میاں بیوی کا آپس میں جس طرح کی بے تکلفی، بے حجابانہ آمد و رفت، دیور اور جیٹھ کے ہوتے ہوئے یہ بے حجابی نہیں ہونی چاہیے، بے تکلفی نہیں ہونی چاہیے، تخلیہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اتنا بھی اہتمام ہو جائے تو یہ بھی بہت غنیمت۔ اور جب ایسے مرد دیور ہے، جیٹھ ہے یا اور کوئی رشتہ ہے وہ گھر میں آنے لگے تو وہ اطلاع دے کر آئے، بیل بجا کر آئے، دروازے پہ دستک دے کر آئے، اور عورت بڑی چادر اوڑھ لے، اس میں گھونگھٹ نکال لے، اور جو حدود ہیں، جو دائرے ہیں انہیں پیش نظر رکھا جائے، تو کم از کم درجہ وہ یہ ہے کہ جس طرح آدمی کا اپنے بہن بھائی کا تعلق ہوتا ہے بے تکلفی والا یا اپنائیت والا، وہ کم از کم نہیں ہونا چاہیے، میاں بیوی والا تعلق وہ نہیں ہونا چاہیے، فاصلہ ہونا چاہیے، حجاب ہونا چاہیے۔ نمبر 2، سب سے افضل ترین چیز یہ ہے کہ حجاب کا پورا پورا اہتمام، اور الحمدللہ ہمارے ہاں بے شمار ایسے خوش نصیب لوگ ہیں جو اس کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو استقامت نصیب فرمائے، اور جو اہتمام نہیں کرتے انہیں اللہ تعالیٰ اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر 100% نہیں کر پائے تو کم از کم یہ جو بڑی چادر اوڑھنے کا اہتمام اور گھونگھٹ نکالنے کا اہتمام، اور گھر میں دیور جیٹھ کے آتے وقت اس بات کے اہتمام کہ تخلیہ، تنہائی نہ ہو، یعنی مرد دیور جیٹھ اس وقت گھر میں آئے جب خاوند گھر میں ہے، کوئی بڑے اور موجود ہیں۔ ذکر فرمایا کہ جب مرد اور عورت دو تنہائی میں خلوت میں ہوتے ہیں تو تیسرا اس میں شیطان ہوتا ہے۔ اللہ کا یہ حکم ہے، اور اس حکم کے توڑنے کی وجہ سے بے شمار مسائل معاشرے میں ہوتے ہیں، ان سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت کے جو احکامات ہیں ان کی پاسداری کی جائے۔ آگے فرمایا وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ، اور نکاح کروا دو اپنے میں سے بے نکاحوں کا۔ الیامہ سے مراد ایسے لوگ کہ جن کا نکاح نہیں ہوا، وہ کسی وجہ سے بے نکاح ہوں، یعنی شروع سے ہی ان کا نکاح نہ ہوا ہو، یا طلاق ہو گئی ہو، یا فوتگی ہو گئی ہو، کوئی وجہ بھی ہو گئی ہو، ان کا نکاح کروا دو۔ والصالحین، اور جو صالحین نیک لوگ ہیں ان کا، من عبادکم، اپنے غلاموں میں سے، وائمائکم، اور اپنی باندیوں میں سے، یعنی اپنے میں سے تو کرنا ہی کرنا ہے، باندیوں اور غلاموں میں بھی اہتمام کرنا ہے۔ اور آگے کیا بات فرمائی، ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر وہ فقیر ہوئے اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی فرما دیں گے۔ تو یہ
اس مسئلے کا حل ہے۔ آگے اس سے اگلی بات فرمائی واللہ واسع علیم، اللہ وسعتوں والے، اللہ علم والے۔ یہ جو ہمارے یہاں ہر دوسرا بندہ بہانہ کرتے ہو جی قدموں پہ پاؤں پہ کھڑے ہوں گے تو یوں ہوگا، کوئی سیٹنگ ہوگی تو یوں ہوگا، سارے کے سارے بہانے ہیں۔ اللہ کی رضا کی خاطر یہ کریں، نکاح کریں، شادیاں کروائیں، اس کی وجہ سے اللہ رب العزت اپنی رحمت سے فراخیوں کے دروازے کھول دیں گے انشاءاللہ۔ تو کیا فرمایا ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر وہ فقیر ہوئے اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی فرما دیں گے۔ واللہ واسع علیم، اللہ رب العزت وسعت والے، علم والے۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، اور چاہیے کہ عفیف رہیں، پاک دامن رہیں، عفیف اور پاک دامن رہیں۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، عفیف اور پاک دامن رہیں جو نکاح کی وسعت نہ رکھتے ہوں۔ حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے۔ جب تک اس کا بندوبست نہیں ہے تو اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کرنی۔ والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا، اور تمہارے غلاموں میں سے جو کوئی مکاتب بننا چاہے، مکاتب کیا ہوتا تھا؟ پرانے زمانے میں جو غلام ہوتے تھے ان سے کہتے تھے اتنے پیسے کما کر لاؤ، تمہیں اجازت ہے کاروبار کرنے کی، جب پیسے کما کر لے آؤ گے تو پھر اس کے بعد تمہاری جو ہے وہ تم آزاد ہو جاؤ گے۔ تو فرمایا فکاتبوہن، ان کو مکاتب بنا دو، ان علمتم فیہم خیرا، اگر تم اس میں ان میں کوئی خیر دیکھتے ہو۔ وآتوہم من مال اللہ الذی آتاکم، اور ان کو اس مال میں سے دو جو اللہ نے تمہیں عطا کیا۔ ولا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء ان اردنا تحصنا، اپنی باندیوں کو بدکاری پر مجبور نہ کرو۔ ان اردنا تحصنا، اگر وہ پاک دامن رہنا چاہیں، یعنی مطلب یہ کہ ان کو پاک دامن رکھو۔ لتبتغوا عرض الحیات الدنیا، دنیاوی زندگانی کی تلاش میں تم ایسی حماقت نہ کرو۔ ومن یکرہہن، اور جو شخص انہیں مجبور کرے گا، فإن اللہ من بعد اکراہہن غفور رحیم، بے شک اللہ رب العزت ان کی مجبوری کے بعد مغفرت فرمانے والے، رحم کرنے والے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، البتہ تحقیق ہم نے آپ کی طرف کھلی کھلی آیات، کھلی کھلی نشانیاں بھیجی ہیں۔ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور مثالیں ان لوگوں کی جو پہلے گزر چکے۔ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور نصیحت ایمان والوں کے لیے بھیجی ہے، اس پر عمل کرنے کا اہتمام کرو۔ اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم سب کے حال پر اپنا خصوصی رحم و کرم فرما دیں۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے احکامات کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما دیں۔ اے اللہ خاص طور پر پردے اور حجاب کے جو احکامات ہیں، اے اللہ ان کو ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں زندہ فرما دیں۔ اے اللہ ہر معاملے میں تقویٰ کی، پرہیزگاری کی، احتیاط کی، یا اللہ عافیت کی، یا اللہ عفت و عصمت کی، یا اللہ ہمیں توفیق نصیب فرما دیں۔ اے اللہ ہمارے ساتھ کرم والا، فضل والا معاملہ فرما دیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم۔